السلام علیکم ویورز، امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے آپ۔ آج کا یہ سچا واقعہ یقیناً آپ کو خوف کی ایک نئی منزل سے ہمکنار کرے گا۔ کوشش کیجیے گا رات کے وقت یہ کہانی سننے سے گریز کیجیے، کیونکہ جس وقت یہ سچا واقعہ مجھ تک پہنچا اور میرے دوست نے مجھے سنایا، اس وقت بھی رات کے 11 بج رہے تھے۔ پھر اکیلے سنسان سڑکوں سے گھر واپسی کا سفر میں نے جس طرح کیا، یہ میں ہی جانتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ میرا دوست تقریباً 2 ماہ بعد آج مجھ سے ملنے آیا تھا۔ آ کر اس نے یہ خوفناک واقعہ مجھے سنایا جو کہ اس کے والد کے ساتھ پیش آیا۔ یہ واقعہ ہم انکل ندیم یعنی دوست کے والد صاحب کی ہی زبانی آپ کو سنائیں گے۔ تو چلے واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ میرا نام محمد ندیم ہے اور میں پچھلے 30 سال سے ٹرک چلا رہا ہوں۔ میرا کام ٹرک میں سیمنٹ بجری وغیرہ لوڈ کر کے بڑے بڑے کنسٹرکشن کمپنیز کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اس مرتبہ مجھے جو ٹھیکہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ مجھے لاہور سے پشاور بتائی گئی جگہ پر سامان پہنچانا تھا۔ آج سے پہلے بھی میں لمبے سفر کرتا رہا ہوں، بعض دفعہ تو نان سٹاپ 50 گھنٹے بھی جاگتا رہا، لیکن اس مرتبہ جو کچھ میرے ساتھ ہونے والا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ باس نے بتایا تھا کہ تم راتوں رات ہی یہ سفر شروع کر دینا تاکہ اگلی صبح وقت پر پشاور پہنچ کر سامان پہنچایا جا سکے۔ اس سے پہلے بھی 3 مرتبہ میں لاہور سے پشاور سامان لے کر جا چکا تھا، لیکن فرق صرف یہ تھا کہ اس وقت میرے ساتھ اور بھی ٹرک ڈرائیور موجود تھے۔ اس مرتبہ جو سامان میں نے پہنچایا تھا وہ ایک میرے ٹرک میں آ چکا تھا، اس لیے میں نے کھانا کھایا اور خدا کا نام لے کر اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ میں نے یہ سفر جی ٹی روڈ سے شروع کیا تھا، اور یہ تو لاہور کے رہائشی جانتے ہی ہیں کہ جی ٹی روڈ آگے جا کر کس حد تک سنسان اور ویران ہو جاتا ہے۔ بہرحال جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا سڑکیں بھی سنسان ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب سڑک کے دونوں طرف صرف درخت ہی درخت رہ چکے تھے، اور میں اپنی دھن میں ٹرک میں گانے لگائے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اکا دکا گاڑیاں کبھی کبھار گزر جاتی تو مجھے بھی ذرا دھارس ہو جاتی، ورنہ بیچ راستے میں تو اس قدر اندھیرا آ جاتا کہ جیسے یہاں پر کوئی انسان موجود ہی نہ ہو۔ ابھی مجھے سنسان راستے پر چلتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا جب میری نظر سامنے گاڑی میں لگی ہوئی گھڑی پر گئی۔ گھڑی پر ٹائم رات کے 12:40 ہو رہے تھے۔ پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے ٹرک کی سپیڈ تھوڑی آہستہ کی اور پانی کی بوتل منہ کو لگا لی۔ ابھی 2 گھونٹ ہی بڑے تھے کہ اچانک سڑک پر بھاگتی ہوئی سفید رنگ کی بہت ساری گائیں ریوڑ کی صورت سڑک پار کرنے لگی۔ یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ ہر طرف تاریکی تھی، لیکن وہ گائیں اس قدر سفید تھی کہ گویا ان سے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ جہاں ایک جانی میں نے بوتل منہ کو لگائی تھی، وہیں ان سفید رنگ کی 15-20 گائیں کو دیکھ کر میں نے ٹرک کو بریک لگائی تھی۔ بوتل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکی تھی۔ میں خود آگے جا کر سٹیئرنگ پر لگا تھا۔ پانی کے چند قطرے شاید میری سانس کی نالی میں جا چکے تھے۔ مجھے کھانسی لگ چکی تھی۔ میں کھانستے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ مارنے لگا، لیکن شاید میرا گلا پھٹ چکا تھا۔ میرے منہ سے خون آنے لگ گیا۔ ایک ہی سیکنڈ میں یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو چکا تھا۔ بیچ سڑک پر میرا ٹرک رک گیا۔ میرے ٹرک کا ہارن مسلسل بج رہا تھا، لیکن سڑک پر جب دھیان دیا تو وہاں پر ایک بھی گائے موجود نہیں تھی۔ آس پاس نظر گھما کر دیکھا، ایک دم سے وہ گائے کہیں غائب ہو چکی تھی۔ میرے منہ سے آتا خون میں نے اپنے کندھے پر رکھے ہوئے رومال سے صاف کرنا شروع کر دیا۔ سانس اکھڑنے لگا تو ٹرک سے اتر کر ٹائر سے ٹیک لگا کر سڑک پر ہی بیٹھ گیا۔ گہرے گہرے سانس لینے لگا تھا میں۔ یا خدایا، یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ 5 منٹ تک اسی پوزیشن میں بیٹھے رہنے کے بعد میں اٹھا۔ سڑک پر صرف میرے ٹرک کی ہی ہیڈ لائٹ کی روشنی تھی۔ وجود میں گرمائش محسوس ہونے لگی، جیسے بخار ہو رہا ہو، کہ تبھی سڑک کے ساتھ موجود کچے راستے سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے اپنے کندھے پر بوری لاد رکھی تھی۔ دور سے ہی ایک نظر دیکھا، نیم روشنی میں اس کا حلیہ کسی پھیری والے جیسا تھا، سوکھا پتلا سا، بویں گہری اور داڑھی بالکل سیاہ سینے تک آ رہی تھی۔ مجھے یوں بیٹھا دیکھ کر وہ بجائے اپنی سمت جانے کے میری جانب آنے لگا۔ میں بھی تب تک اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ منہ سے خون آنا تو بند ہو گیا، مگر گلے میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شخص چلتا چلتا مجھ تک پہنچا، کہنے لگا، خیر تو ہے لالا، رات دے اس پیر تسی ایتھے کی کرن دے ہو؟ اس کی آواز کافی بھاری تھی، گویا گونج کر مجھ تک پہنچ رہی ہو۔ میں نے کچھ دیر پہلے یہاں پر ہونے والے واقعے کے بارے میں اس کو بتایا تو وہ غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ شکل سے تو مجھے پٹھان لگ رہا تھا، لیکن خالص لاہوری زبان بول رہا تھا۔ کہنے لگا، اچھا تواڈی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، تسی اج دی رات ساڈے گھر مہمان ٹھہر جاؤ، صبح سفر کر لینا۔
وہ شخص بار بار اصرار کر رہا تھا۔ طبیعت مجھے بھی اپنی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، دل بھی یہی چاہ رہا تھا کہ اس شخص کے ہاں کچھ دیر آرام کر لوں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کہتا کہ میں چلنے کے لیے تیار ہوں، میرا دھیان بے ساختہ اس شخص کے پیروں کی جانب گیا۔ اس کے پیر انسانوں جیسے نہ تھے، بلکہ بالکل ایسے تھے جیسے کسی گائے بیل کے ہوتے ہیں۔ میرے حلق سے چیخ نکلی، خوف سے اس شخص کو دھکا دیا تو وہ سڑک پر گر گیا۔ اس کے کندھے پر موجود بوری بھی کھل کر گر چکی تھی۔ جو چیز نکل کر باہر گری، میرا وجود کانپ کر رہ چکا تھا۔ اس بوری میں گائے کے سر تھے جو کہ سب کے سب سفید رنگ کے تھے۔ خون ان سے رس رہا تھا اور اتنی گندی بدبو تھی کہ میں ہنس باختہ ہو گیا۔ بھاگ کر ٹرک میں بیٹھا اور ٹرک چلا دیا۔ یا میرے خدایا، یہ مجھے کیا دکھا دیا! فرنٹ سیٹ کے ساتھ لگے شیشے میں جب پیچھے دیکھا تو جان نکل کر ہتھیلی پر تھی۔ وہ شخص اپنے کندھے پر بوری لادے پیچھے ہی بھاگ رہا تھا، لیکن اس قدر تیزی سے وہ میرے ٹرک تک کا سفر طے کر رہا تھا، اور اس کی بدلتی ہوئی شکل دیکھ کر مجھے خوف آ رہا تھا۔ وہ کوئی انسان تو نہیں تھا، نہ ہی وہ سفید رنگ کی گائیں جو مجھے نظر آئی تھی وہ اصلی تھی۔ وہ تو جنات تھے۔ شاید میں جنات کے بیچ پھنس گیا تھا۔ مجھے اکیلا دیکھ کر وہ مجھے خوفزدہ کر رہے تھے۔ میں نے بلند آواز میں اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام کا ورد شروع کر دیا۔ میں یا کا ہار کا ورد کر رہا تھا۔ کبھی آیت الکرسی پڑھنے لگتا، کبھی اللہ تعالیٰ کے اس نام کا ورد کرنے لگتا، کیونکہ یہ وہ بابرکت نام تھا جس سے شیطان اور جنات کی طاقت کم پڑنے لگتی ہے۔ میں آیت الکرسی پڑھنے لگا، ٹرک بھی دھیان سے چلا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب میں نے شیشے میں دیکھا تو مجھے اپنے ٹرک کے پیچھے کوئی بھی مخلوق دکھائی نہیں دی تھی، لیکن عین اسی وقت کسی بھاری بھرکم چیز نے میرے ٹرک کو ٹھوکر ماری تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی ٹرک نے پیچھے سے ٹکر مار دی ہو۔ میرا ٹرک بڑی تیزی سے آگے کو گیا تھا۔ اگر میں ٹرک پر کنٹرول نہ کرتا تو شاید وہ سڑک کے ساتھ موجود کھائی میں گر چکا ہوتا۔ اللہ اکبر میری زبان سے نکلا تھا۔ میں نے ٹرک کو وہیں پر بریک لگا دی۔ سامنے گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ نہ جانے میں کہاں پر آ چکا تھا۔ میرا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ پہلے جو اکا دکا گاڑیاں تھیں اب تو وہ بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ جنگل سے عجیب و غریب جانوروں کی آوازیں آنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت سے جانور مل کر رو رہے ہوں۔ ان کی آواز میرے کانوں میں چبھنے لگی۔ میں کانوں پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ پھر بڑی ہمت کر کے میں نے اپنے ٹرک کو سٹارٹ کیا اور اس راستے سے آگے بڑھنے لگا۔ میرا ٹرک اس قدر بھاری ہو چکا تھا جیسے میں نے اس میں منوں بھاری وزن لاد رکھا ہو۔ میرے ٹرک سے دھواں نکلنے لگا۔ میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ جلد از جلد اس علاقے سے نکل سکوں، لیکن شاید اس پورے علاقے پر ہی جنات کا بسیرا تھا۔ وہ شخص بار بار میری نظروں کے سامنے آ رہا تھا، جس کی شکل انسانوں جیسی تھی لیکن پیر جانوروں جیسے تھے۔ اس کی بوری میں جانوروں کے سر تھے اور وہ کسی جانور کی طرح ہی بھاگتا، اپنے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکالتا میری ٹرک کا پیچھا کر رہا تھا۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرنے کے لیے میں نے اپنے رومال کو ڈھونڈا، وہ رومال جو اکثر میرے کندھے پر رہا کرتا تھا، لیکن وہ ٹرک میں موجود ہی نہیں تھا۔ شاید وہ رومال میں وہیں سڑک پر پھینک کر آ چکا تھا، یا میرے خدایا اب کیا ہوتا۔ میں نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا تاکہ کال کر کے کسی کو مدد کے لیے بلا سکوں، لیکن سم سروس بالکل ہی ڈاؤن ہو چکی تھی۔ آج سے پہلے کبھی میں صورتحال سے گزرا نہیں تھا۔ ٹرک سے دھواں نکلنے لگا تو ٹرک کو ایک مرتبہ پھر سڑک پر ہی روک دیا۔ بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد مسلسل کر رہا تھا تاکہ جو بھی جنات و شیاطین ہیں مجھ سے دور ہٹ کر رہیں۔ کبھی ٹرک کو پیچھے سے ٹھوکر لگتی تو کبھی یوں لگتا جیسے ٹرک کی چھت پر کوئی چل رہا ہے۔ یہ سب کچھ آوازیں محسوس کرتے کرتے مجھے غنودگی سی ہونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جان بوجھ کر مجھے سلایا جا رہا ہو۔ میں اپنی آنکھیں کھول کر رکھنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی میری اسی ٹرک میں آنکھ لگ گئی۔ میں نہیں جانتا میں کتنی دیر سویا رہا، اس کے بعد کیا ہوا، لیکن ہاں، جو کچھ منظر میں اپنے سامنے دیکھ چکا تھا میرا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ ایک بستی تھی بہت ویران اور پریشان حال سی۔ میں اس بستی میں چلا جا رہا تھا۔ وہاں پر جتنے بھی درخت تھے سبھی سوکھے ہوئے تھے، بالکل کالے پڑ چکے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمانی بجلی ان درختوں پر گر کر انہیں بالکل ہی مردہ کر چکی ہو۔ وہاں پر موجود جتنے بھی گھر تھے پتھروں کے بنے ہوئے تھے، لیکن بہت اونچے اونچے تھے، کم از کم میرے قد سے تو بہت زیادہ اونچے تھے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بالکل تاریک رات تھی، لیکن جب اس بستی میں داخل ہوا تو صرف روشنی ہی روشنی تھی۔ پتہ نہیں میں کہاں جا رہا تھا، کون سی طاقت تھی جو مجھے یہاں لے کر جا رہی تھی۔ وہ گھر بالکل خالی تھے۔ تھوڑا آگے جا کر جب میں دائیں جانب مڑا تو وہاں پر مجھے عورتوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ مل کر داریں مار مار کر رو رہے ہیں۔ ان کے رونے کی آواز مجھے
بے چین کر چکی تھی، اس قدر بے چینی کہ مجھے اپنے سینے میں درد اٹھتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ میں تیز قدم اٹھاتا بھاگتا ہوا آگے جانے لگا جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب ایک جانب کھلی سی جگہ پر مجھے سفید کپڑوں میں بہت سی عورتیں بیٹھی روتی ہوئی دکھائی دیں۔ ان کا لباس بہت عجیب تھا، انہوں نے سر سے لے کر پیر تک لباس پہن رکھا تھا، بال کھلے تھے، بال بھی یوں بکھرے تھے جیسے کبھی بالوں میں کنگھی ہی نہ کی گئی ہو۔ کوئی عورت اپنے بال نوچ رہی تھی تو کوئی اپنے منہ پر ہاتھ مار رہی تھی، خود کو پیٹ رہی تھی۔ کوئی عورت ایسی تھی جو اپنے چہرے کو نوچ رہی تھی۔ میرے سامنے کسی عورت کا بھی چہرہ نمایاں نہیں تھا۔ آس پاس نظر پھیر کر دیکھی تو کوئی مرد بھی نہیں تھا۔ نہ جانے یہ کیسی بستی تھی۔ تھوڑا آگے بڑھ کر دیکھا تو ایک تختہ پڑا تھا جس پر مجھے سفید رنگ کے کپڑے میں لپٹا ہوا ایک بچہ نظر آیا۔ شاید ان کے ہاں فوتگی ہو چکی تھی۔ بیچارہ بچہ پتہ نہیں کیسے مر گیا تھا۔ میں اس بچے کی خاطر افسوس کرتا جیسی تھوڑا آگے بڑھا تاکہ بچے کا چہرہ دیکھ سکوں تو اگلے ہی پل میری سانس سینے میں تھم چکی تھی، کیونکہ اس بچے کا پورا وجود تو سفید کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، لیکن اس بچے کے چہرے پر میرا رومال تھا جس میں میرا خون لگا تھا۔ میں گھبرایا ہوا آگے بڑھا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے جیسے ہی اس کے چہرے سے اپنا رومال ہٹایا تو میری جان نکل گئی۔ اس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں، بالکل ایسے جیسے جانوروں کی ہوتی ہیں۔ اس کا چہرہ کسی عام سے بچے جیسا تھا، مگر آنکھیں بہت بڑی اور گہری کالی تھیں۔ اس کے منہ پر ناک ہی نہیں تھا، ہاں البتہ ہونٹ بہت بڑے اور گہرے تھے۔ اس کی آنکھوں سے خون نکل کر بہہ رہا تھا اور یہ عورتیں رو رہی تھیں۔ میں گھبرا کر کہنے لگا، یہ کون بچہ ہے؟ استغفر اللہ، یہ کیسی مخلوق ہے؟ میرے الفاظ سن کر وہاں پر بیٹھی ہوئی جتنی بھی عورتیں تھیں سب ایک ہی سیکنڈ میں خاموش ہو چکی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اگلی پل وہاں پر بیٹھی ہوئی سبھی عورتوں نے میری جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ ان سب کے چہرے اس قدر خوفناک تھے کہ شاید ہی آج سے پہلے میں نے اتنے خوفناک انسان دیکھ رکھی ہوں۔ ان کی آنکھوں سے پانی کی طرح خون بہہ رہا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں بہت موٹی موٹی تھیں، ناک تو تھا ہی نہیں، اور جس طرح وہ منہ پھاڑ کر رو رہی تھی، منہ میں موجود دانت اس قدر باریک اور اتنے زیادہ تھے جیسے جنگلی جانوروں کے ہوتے ہیں۔ میں خوف کے مارے وہاں سے اٹھ کر بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن میرے قدم وہیں پر منجمد ہو چکے تھے۔ دو عورتیں روتی ہوئی اٹھ کر آئیں، کہنے لگی، تو نے ہمارا بچہ مار دیا، دیکھ تو نے میرے کھیلتے بچے کو قتل کر دیا، ہم تیرے بچوں کو ماریں گے، ہم تجھے اجاڑ کر رکھ دیں گے، تو نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ اتنا کہنے کے بعد اس کا چہرہ مزید بھیانک ہونے لگا۔ اس کا منہ اتنا زیادہ کھل چکا تھا کہ پورا انسان ہی نکل جائے۔ وہ مجھ پر جھپٹی تھی کہ میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھا۔ میں ابھی بھی ٹرک میں ہی موجود تھا، فجر کی اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ میں ہنس بھاگتا ہو کر آس پاس دیکھنے لگا، میں تو یہیں پر تھا، یہ سب کچھ تو ایک خواب تھا۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ خواب ہی تھا، لیکن جس طرح کا خواب تھا یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ کل رات جو کچھ میرے ساتھ اس سڑک پر ہوا تھا میرے لیے ناقابل فراموش تھا۔ میں نے سب کچھ، اس مرتبہ میں نے بسم اللہ پڑھ کر ٹرک چلایا تو سٹارٹ ہو گیا۔ میں نے تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب سفر کرنا شروع کر دیا۔ خدا کا شکر تھا کہ اب میرے ساتھ اس طرح کا کچھ بھی واقعہ پیش نہ آیا، لیکن میں بخار سے تپ رہا تھا، وجود کانپ رہا تھا۔ سب سے پہلے پشاور پہنچ کر میں نے اپنا چیک اپ کروایا تھا۔ ڈاکٹر بھی حیران تھا، کہنے لگا، آپ کو 104 بخار ہے، آپ اس حالت میں ٹرک کیسے چلا رہے تھے؟ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ شہر میں آتے ہی باس کے فون پر فون آنے لگے تھے کہ ابھی تک تم نے سامان کیوں نہیں پہنچایا، تمہاری وجہ سے کام رک چکا ہے۔ میں ان کو تھوڑا بہت بتانے لگا کہ میرے ساتھ حادثہ کیا ہوا تھا، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ دوا لینے کے 2 گھنٹے بعد میری طبیعت کچھ بحال ہوئی تو میں اپنے ٹرک سے سامان اتار چکا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اندھیرا پھیلنے والا تھا۔ اس قدر خوف مجھ پر حاوی تھا کہ کم از کم میں رات کا سفر تو طے کرنے والا نہیں تھا۔ میں وہیں پر لوگوں کو کام کرتا دیکھتے ہوئے اپنے ٹرک میں ہی بیٹھ گیا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ آج کی رات میں ٹرک میں گزار لوں گا، لیکن کل صبح سفر کا آغاز کروں گا۔ کل بھی میں اپنے ٹرک پر ہی بیٹھا آس پاس نظارے کر رہا تھا کہ جب مجھے ایک جانب سے 2 عورتیں آتی ہوئی دکھائی دی۔ ان دونوں نے سفید رنگ کی چادر اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی، آس پاس دیکھتی، آپس میں باتیں کرتی میرے ٹرک کے قریب آنے لگی۔ میں نے اپنی نظریں پھیر لی، لیکن تبھی میرے ٹرک کی کھڑکی پر کسی نے دستک دی۔ میں نے جب نیچے ہو کر دیکھا تو وہی 2 عورتیں کھڑی تھی، اپنے چہرے ڈھک رکھے تھے۔ کہنے لگی کہ لالا، ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے، تم ہم کو سامان اٹھوانے میں مدد کر دے گا۔ وہ پٹھان معلوم ہوتی تھی۔ ان عورتوں کی بات سن کر میں ٹرک سے اتر آیا، کہنے لگا، باجی کہاں ہے سامان آپ کا؟ وہ آگے آگے چل رہی تھی اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ تبھی وہ ایک مکینک کی دکان میں گھس گئی۔ میں بھی ان کی پیروی کرتا وہیں سے گزر کر جا رہا تھا۔ وہاں کام کرنے والے لڑکے مجھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اس دکان کے پیچھے پرانی گاڑیوں اور زنگ آلود مشینری رکھی تھی، نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات، صرف وہ عورتیں تھیں جو آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں ان سے سوال کرنے لگا کہ باجی کہاں ہے آپ کا سامان؟ میں پیچھے بھی پلٹ کر دیکھ رہا تھا،
پھر ان عورتوں کو بھی، نہ جانے یہ مجھے کہاں لے جا رہی تھی۔ اب تو مجھے جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مجھے تھوڑی بہت کمزوری بھی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں سے وہ مکینک کی دکان غائب ہو چکی تھی، اور نہ ہی مجھے میرا ٹرک نظر آ رہا تھا، نہ ہی لوگ، بلکہ جنگل ہی جنگل تھا۔ میں گھبرا سا گیا۔ جیسے ہی آگے ان دونوں پٹھان عورتوں کی جانب دیکھا تو مجھے دھچکا سا لگا تھا۔ سامنے جاڑیاں جنگل تھا، وہ دونوں عورتیں تو کہیں غائب ہو چکی تھیں۔ کتنی دیر تو میں کھڑا اس جانب دیکھتا رہا، پھر آگے قدم بڑھا کر ان عورتوں کو دیکھنے لگا، چاروں اور نظر گھما کر کہنے لگا کہ باجی آپ کہاں چلے گئے؟ 2-3 مرتبہ آواز دی لیکن کوئی نہ بولا۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ اچانک مجھے ہر طرف سے جانوروں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سوکھے پتوں پر چل کر بہت سے جانور ایک ساتھ میری جانب کو بڑھ رہے ہیں۔ درخت کی اور سے سفید چادروں میں وہی عورتیں نظر آئیں تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ان کا منہ خون سے لت پت تھا، سفید چادروں پر خون مزید واضح ہو رہا تھا۔ اس قدر بھیانک چہرے تھے گویا درختوں کی کھدری چھال ہو۔ میں نے ایک سمت کو بھاگنا شروع کر دیا۔ نہ جانے یہ راستہ مجھے کہاں تک لے کر جا سکتا تھا۔ میں بس بھاگ رہا تھا، جانتا تھا کہ اگر رک گیا تو میں ان کے جال میں پھنس جاؤں گا۔ وہ عورتیں یقیناً جنات ہی تھیں جو میرے پیچھے پڑ چکے تھے۔ آخر میں نے ان کا بگاڑا کیا تھا؟ میرے علاوہ بھی تو لوگ اس راستے سے سفر کیا کرتے تھے، پھر میں ہی کیوں ان کے چنگل میں پھنسا؟ میں ہانپتا ہوا، جس قدر میرے وجود میں طاقت تھی میں بھاگ رہا تھا کہ تبھی مجھے ایک مرتبہ پھر کئی عورتوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک ہجوم میرے پیچھے دوڑ رہا ہو، چیخو پکار اور شور سا تھا۔ میرا دماغ مفلوج ہونے لگا۔ وہ لوگ بار بار یہی کہہ رہے تھے، ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے، تجھے بھی برباد کر دیں گے، تو نے ہمارا بچہ مارا ہے۔ ہماری نظروں کے سامنے گھنا جنگل تھا۔ میں بھاگ رہا تھا کہ تبھی میرے وجود کو ایک جھٹکا سا لگا۔ او بھائی، اندھا ہے کیا؟ پاگل کا بچہ، دیکھو تو کیسے بھاگے جا رہا ہے، تم کو نظر نہیں آتا؟ ابھی وہ بڑی گاڑی تم کو ٹکر مار جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ او لالا، کہاں سے آیا ہے تو؟ یہاں کا تو نہیں لگتا۔ لالا آنکھیں تو کھول، یہ کیا دیوانوں جیسے سڑک پر بھاگ رہی ہے؟ اگر خدا نہ آستہ وہ بڑا ٹریلا تم کو ٹکر مار جاتا نا تو تمہارے گھر میں ماتم بچھ جاتا۔ اس طرح کے الفاظ سن کر میں نے اپنے سر کو جھٹکا۔ آنکھیں کھول کر دیکھی تو میں سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ سڑک پر جانے والا ٹریلر بھی رک چکا تھا۔ سب مڑ مڑ کر مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ بظاہر تو مجھے جنگل نظر آ رہا تھا، لیکن میں سڑک پر ہی بھاگتا چلا آ رہا تھا۔ اگر یہ لوگ مجھے نہ بچاتے تو شاید میں تو بالکل ہی پاگل ہو چکا تھا۔ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ آنکھوں میں آنسو تک آ چکے تھے۔ اگر خدا نہ آستہ مجھے کچھ ہو جاتا تو میرے گھر والوں کا کیا بنتا؟ یہ شیطانی طاقتیں کیوں میرے پیچھے پڑ گئی تھی؟ جہاں پر عمارت تعمیر ہو رہی تھی وہاں پر ایک مزدور تھا، میرے پاس چلا آیا، مجھے پانی وغیرہ پلایا، مجھے بغور دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ سب خیر تو ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ کل رات جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اور اب جو کچھ ہوا تھا سب کچھ اس کے گوش گزار کر دیا۔ وہ کہنے لگا، تمہاری بات سمجھ سکتا ہوں، اور وہ سفید گائیں جو تمہاری ٹرک کے آگے آ گئی تھی، مجھے لگتا ہے کہ تم نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے کسی خاندان کے فرد کو اذیت پہنچائی ہے، تبھی وہ اب تمہاری جان کے در پر ہو چکی ہے۔ میں حیران تھا، یہ مجھ سے کیسے ہو گیا؟ وہ شخص مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے والد واقعی مجھے ایک پہنچے ہوئے روحانی معالج لگے تھے۔ ان کے چہرے سے میں یہ بانپ چکا تھا، ذات کے پٹھان تھے۔ مجھے دیکھ کر سوال کرنے لگے، جو پوچھ رہے تھے میں سب کچھ بتاتا گیا۔ انہوں نے اپنے سامنے کتاب کھولی اور پھر آنکھیں بند کر کے اس پر انگلی پھیرنے لگے۔ جس لفظ پر انگلی رکی اس لفظ کو دھیان سے دیکھنے کے بعد کچھ پڑھنے لگے۔ میں بغور ان کا ایک ایک عمل دیکھ رہا تھا۔ پھر آنکھیں کھول کر کہنے لگے کہ شکر کرو جو ابھی تک تم زندہ ہو، ورنہ جن جنات کے قبیلے سے تمہارا ٹاکرا ہوا ہے وہ کسی کو نہیں بخشتے۔ یہ جنات جنگلوں میں رہتے ہیں، جانوروں کی شکلوں میں اکثر انسانوں کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ جس رات تم مارے تھے انہی جنات قبیلے کے بچے اس وقت گائے کی شکل میں سڑکوں پر گھوم رہے تھے۔ تمہیں دیکھ کر شرارت کرنے لگے، لیکن اس شرارت میں اس قبیلے کا ایک بچہ مر گیا، اور اب اس جناتی بچے کی ماں اور قبیلے والے تمہاری جان کے پیچھے پڑے ہیں۔ تمہارا خون آلود کپڑا وہیں گر گیا ہے جسے سن کر وہ تم پر کالا علم کر رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، کالا علم اور جنات یہ تو انسانوں کے کام ہے، لیکن وہ بابا کہنے لگے جنات ہم سے کئی گنا زیادہ طاقت رکھتے ہیں، وہ بھی کالا علم کر کے ہم تک پہنچتے ہیں، ہمارا جینا حرام کر دیتے ہیں، سانسیں تک چھین لیتے ہیں۔ ابھی وہ بزرگ مجھے یہ سب کچھ بتا ہی رہے تھے کہ جب میرے موبائل پر ٹون بجی۔ میں نے پہلے تو بند کرنا چاہا، لیکن بابا کہنے لگے اٹھا لو، بہت ضروری ہو سکتی ہے، نظر انداز مت کرو۔ جب میں نے فون کان سے لگایا تو گھر سے کال تھی۔ میرے والد محترم کل رات ہی ہارٹ اٹیک سے وفات پا چکے تھے۔ یہ سن کر
میرا وجود کانپ چکا تھا۔ بھلے وہ بزرگ تھے لیکن اچانک کیسے وفات پا سکتے تھے؟ گھر والے بتانے لگے کہ ان کا بستر خون سے لت پت تھا۔ سب سے بڑی وجہ جو سب کو خوفزدہ کر چکی تھی وہ یہ تھی کہ میرے والد کی آنکھیں بند تھیں لیکن اندر کو دنسی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میرے بیٹے نے والد کی آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیں تو وہ چیخ مار کر دور ہٹ چکا تھا، کیونکہ میرے والد کی آنکھیں موجود ہی نہیں تھیں۔ ان شیطانوں نے ان کی آنکھیں نکال دی تھیں۔ میں رونے لگا۔ مجھے اپنے باپ کی میت کے پاس جانا تھا، لیکن اگر ایسے جاتا تو میری جان کو خطرہ تھا۔ ان بزرگ نے فوراً مجھے ایک تعویذ لکھ کر دیا، کہنے لگے کہ اسے اپنے بازو پر باندھ لو اور پھر اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرو۔ میں نے 101 بار وہ اسم اعظم پڑھ کر خود پر پھونکا تو بابا بولے اب گھر چلے جاؤ۔ میں نے گھر کال میں لائی تو آواز بھیگی تھی۔ مجھے حیرت تو تب ہوئی جب عقب سے اپنے والد محترم کے کھانسنے کی آواز آئی۔ کہہ رہے تھے ندیم سے پوچھ واپسی کب ہے اس کی، پہلے تو اتنا ٹائم نہیں لگاتا کبھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ گھر والوں سے پوچھا کہ سب ٹھیک ہے تو کہنے لگے سب خیریت ہے۔ میں نے کال بند کی تو بابا بولے یہ بھی ان شیطانوں کی چال تھی تاکہ تمہیں یہاں سے بیچ سکیں۔ بہرحال بابا نے مجھے کچھ تعویذ دیے اور ایک دن وہیں رکنے کا کہا۔ میں ان کے ہاں اس روز سویا تو خواب میں وہی جنات آگ میں جلتے ہوئے دکھائی دیے۔ اگلی صبح میں پرسکون تھا، دماغ کا بھاری پن اور تھکاوٹ سب غائب تھی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر سفر شروع کیا اور خیر خیریت سے گھر اپنے پیاروں تک پہنچ گیا۔ تو یہ تھا محمد ندیم صاحب کا سچا واقعہ۔ اگر پہلی مرتبہ چینل پر تشریف لائیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں ایک نئی سنسنی خیز خوفناک سچی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔